محترم سامعین اور معزز خواتین، جیسا کہ معلوم ہے کہ کئی خطبات حقوق سے متعلق دیے جا چکے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ چنانچہ آج کا جو عنوان ہے وہ پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق ہے۔ انسان معاشرتی جاندار ہے، وہ سماج میں لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے، یہی اس کا نیچر ہے۔ اس لیے یقینی طور پر اس کا کوئی نہ کوئی پڑوسی ہوگا، اور ہر شخص کسی نہ کسی کا پڑوسی ہے۔ اس لحاظ سے اگر تمام پڑوسی اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرنا شروع کر دیں تو اس طریقے سے سارا سماج ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والا اور ایک خوشگوار سماج بنانے والا بن سکتا ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق پر نہایت خصوصی توجہ دی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں پڑوسیوں کے حقوق سے متعلق جو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں، ان میں سے پہلی بات ہے پڑوسیوں کے حقوق کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین سورہ نساء آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی بھی شخص یا کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، اور پہلو کے یعنی یوں ہی سفر میں یا اتفاقاً پڑوسی بن جانے والے لوگوں کا بھی خیال رکھو، ان کا حق بھی ادا کرو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں پڑوسی ہیں ان کا بھی حق ادا کرو، اور مسافروں کا حق ادا کرو، اور جو لوگ آپ کے ماتحت ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یقیناً اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا ہے جو شیخی خور اترانے والے اور تکبر کرنے والے ہوں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے کئی حقوق بیان فرمائے ہیں، اور ان حقوق کو دو قسموں میں بانٹ کر کے اللہ کا حق اور بندوں کا حق دونوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ توحید کا اعتراف اور اقرار کیا جائے، شرک سے پرہیز کیا جائے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے اس حق کے ساتھ پڑوسی کے حق کو بیان فرمایا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طریقے سے اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ توحید کا اقرار کیا جائے، ایسے ہی انسانوں کے آپسی حقوق میں سے پڑوسیوں کا حق نہایت اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے ساتھ پڑوسی کے حق کو بیان فرمایا۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت عائشہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما زال یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ برابر جبریل امین مجھے پڑوسیوں کا خیال رکھنے کے بارے میں اس طرح تاکید اور نصیحت فرماتے رہے کہ مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں اللہ رب العالمین پڑوسیوں کو وارث نہ بنا دے۔ مسلسل برابر لگاتار اس طریقے سے جبریل امین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسیوں کے بارے میں آگاہ فرمایا، تنبیہ فرمائی کہ آپ کو یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہ کہیں پڑوسیوں کو جائیداد میں وارث نہ بنا دیا جائے۔ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اس بات کا خیال رکھنا، آپ بڑے اعلیٰ اخلاق پر پہلے ہی سے فائز تھے، نبی ہونے کے بعد اس میں اور زیادہ برتری آ گئی، پھر جبریل امین کو بھیج کر کے باقاعدہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ مسلسل اس کی تاکید کرنا، دراصل آپ کی امت کو یہ میسج دینا ہے، یہ بتلانا ہے کہ پڑوسیوں کے حقوق اتنے اہم ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل امین کو بھیجا اور مسلسل بھیج کر کے اس کی تاکید فرماتا رہا۔
اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بھی اس کا خاص خیال رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ سنن ابی داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے یہاں ایک بکری ذبح کی گئی تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا، اہدیتم منہا لجارنا الیہودی، کیا اس بکری کے گوشت میں سے ہمارے پڑوسی یہودی کو تم نے کچھ ہدیہ کیا؟ اور یہ بات انہوں نے مطمئن ہونے کے لیے 3 مرتبہ پوچھا، 3 مرتبہ یہی سوال کیا کہ ہمارا جو یہودی پڑوسی ہے اس کے یہاں ہدیہ تم لوگوں نے بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اور اس کے بعد وہ حدیث بیان کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آ کر کے مسلسل اس کی وصیت کرتے رہے۔ اسی طرح بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ وفی روایت فلیحسن الی جاری، جو آدمی واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کی تکریم اور تعظیم کرے، اس کی عزت کرے، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور اس کی عزت کرنے کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے کہ اگر انسان اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ پڑوسیوں کا حق بھی ادا کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر رہا ہے تو گویا حقیقت میں اللہ پر اور آخرت کے دن پر اس کا ایمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لجارہ او قال لاخیہ ما یحب لنفسہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی آدمی مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے بھی وہی پسند کرنے لگے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو تمام چیزیں اپنے لیے پسند کرتا ہے، جب تک وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے نہ پسند کرنے لگے تب تک وہ حقیقی مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبی، تم میں سے تمام اللہ رب العالمین کی نظر میں سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی اپنے دوست کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہو۔ وخیر الجیران عند اللہ خیرہم لجارہ، اور اللہ رب العالمین کی نظر میں بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا اور اس کے حق میں بہتر ہو۔ اسی طرح جامع ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن، کون ہے جو مجھ سے ان کلمات کو سیکھ لے، میں جو بتانے جا رہا ہوں کون ہے جو اس کو سیکھے اور سیکھ کر اس پر عمل کرے، یا کسی ایسے آدمی کو سکھا دے، بتلا دے جو اس پر عمل کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آواز دے کر فرمایا کہ میں کچھ سکھانے جا رہا ہوں، کون اس وعدے کے ساتھ مجھ سے سیکھنا چاہتا ہے کہ وہ سیکھ کر کے اس پر عمل کرے گا اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ بات بتلائے اور پہنچائے گا۔ فقال ابو ہریرہ فقلت یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اللہ کے رسول میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کلمات کو سیکھوں گا بھی، ان پر عمل بھی کروں گا، دوسروں تک بھی پہنچاؤں گا۔ فاخذ بیدی فعد خمسا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ تاکید کے لیے، توجہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ آپ بعض دفعہ ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے، بعض دفعہ مسافے کی کیفیت بنا لیا کرتے تھے۔ اسی حدیث سے غلط طریقے سے لوگوں نے ایک ہاتھ سے مسافے کا مسئلہ نکال لیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ ہاتھ پکڑ لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات سکھانے کے لیے پکڑا تھا، وہ سلام کا مصافحہ نہیں تھا۔ فعد خمسا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں گنا دی، 5 چیزیں شمار کرائیں۔ وقال، اور آپ نے فرمانا شروع کیا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے دوری اختیار کرو، لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ ورضی بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر تم راضی اور خوش ہو جاؤ، دنیا کے سب سے بے نیاز اور مالدار آدمی بن جاؤ گے۔ وَحَسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، حقیقی مومن بن جاؤ گے۔ یہی وہ جملہ ہے جس کے لیے حدیث میں لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی مومن بننے کے لیے
پڑوسی کے ساتھ اچھے سلوک کو شرط قرار دیا ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے. واحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، حقیقی مسلم بن جاؤ گے. ولا تكثر الضحك، اور بہت زیادہ مت ہنسا کرو. فإن كثرة الضحك تميت القلب، اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. یہ 6 روایات اور ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی جس سے پڑوسی کے حق کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. دوسرا جز ہے پڑوسیوں کی قسمیں. پڑوسی ہر وہ آدمی ہے جو کسی کے پڑوس میں رہتا ہو. اب پڑوسی کسے کہا جائے، اس کا کیا دائرہ ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ پڑوسی ہونے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے. پڑوسی ہونے کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی شرط نہیں. جیسے والدین کا احترام، ان کی عزت، ان کی فرما برداری کے لیے والدین کے لیے نیک ہونا، ان کا مسلمان ہونا، ان کا خیر خواہ ہونا یا اور بھی کچھ ہونا شرط نہیں ہے. وہ والدین ہیں، ان کی تکریم، ان کی عزت، ان کے احترام کے لیے یہی ایک بات کافی ہے. ایسے کوئی آدمی ہمارا پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کا حق اسے مل گیا، وہ جیسا بھی ہو. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کے شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں، اسم للجار، اسم الجار پڑوسی کا جو لفظ ہے یشمل المسلم والکافر، مسلم اور کافر سب کے لیے بولا جاتا ہے. والعابد والفاسق، عابد ہو، پرہیزگار ہو یا فاسق ہو اس کے لیے بھی. والصدیق والعدو، دوست ہو یا دشمن. والغریب والبدوی والبلدیہ، اجنبی ہو یا آپ کے شہر کا رہنے والا ہو. والنافع والضار، آپ کے حق میں مفید ہو یا آپ کو نقصان پہنچانے والا ہو، وہ ہے بہرحال آپ کا پڑوسی. والقریب والاجنبی، آپ کا رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو. والاقرب دارا والابدا، آپ کے گھر سے بالکل قریب رہنے والا ہو یا دور رہنے والا ہو، سب پڑوسی ہیں. وہ جیسا بھی ہے پڑوسی کا لفظ اس پر بولا جائے گا اور پڑوسی کے جو بھی حقوق ہیں اسے حاصل ہوں گے. نیک، برا، مسلم، کافر، دشمن، دوست، نفع بخش یا نقصان دہ، جیسا بھی ہے بہرحال وہ پڑوسی ہے. تفریق اور فرق کرنے کی گنجائش نہیں ہے. وَلَهُ مَرَاتِبُ بَعْضُهُ أَعْلَى مِنْ بَعْضٍ، ہاں پڑوسیوں کے درجات ہیں جو بعض سے زیادہ بلند اور اہم ہیں. فَأَعْلَاهَا، پڑوسیوں میں سے سب سے بلند مقام کا وہ ہے من اجتمعت فیہ الصفات الاول، کہ جس میں شروع میں بیان کی ہوئی ساری صفتیں پیدا ہو جائیں. وہ مسلم بھی ہے، آپ کا رشتہ دار بھی ہے، آپ کا خیر خواہ بھی ہے، نیک اور صالح بھی ہے. تو یہ ساری خوبیاں کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ ظاہر سی بات ہے اس کا مقام بلند ہو گیا. ثم اکثرها، پھر جس کے اندر ان خوبیوں میں سے زیادہ خوبی پائی جاتی ہوگی اس کا مقام اسی اعتبار سے بلند ہوتا چلا جائے گا. فالجار الذي بينك وبينه قرابة حقه آكد من حق الجار الاجنبی، ایک وہ پڑوسی کہ جس کے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی رشتہ داری ہے تو اس کا حق زیادہ ہے ایک غیر رشتہ دار پڑوسی کے مقابلے میں. اسی لیے علماء نے پڑوسیوں کی 3 قسمیں بیان کی ہیں. ایک وہ پڑوسی جو پڑوسی ہے، مسلم ہے، رشتہ دار ہے، 3 حقوق اس کے جمع ہو گئے. وہ پڑوسی ہے، مسلمان ہے، رشتہ دار ہے. تیسرا وہ پڑوسی جو آپ کا رشتہ دار تو نہیں ہے، پڑوسی ہے اور مسلم ہے، 2 حق اس کے جمع ہو گئے. تیسرا وہ آدمی جو نہ آپ کا رشتہ دار ہے نہ مسلم ہے، وہ غیر مسلم ہے لیکن آپ کا پڑوسی ہے تو پڑوسی ہونے کا حق اسے بھی حاصل ہے. تو جس کے اندر 3 خوبیاں پیدا ہو گئی اس کا حق زیادہ ہے، جس کے اندر 2 خوبیاں ہیں اس کا حق دوسرے نمبر پر، اور جس کے اندر 1 خوبی ہے یعنی وہ آپ کا پڑوسی ہے اس کو بھی وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو پڑوسی کے لیے بیان کیے گئے ہیں. تیسری چیز، پڑوسی کی حد کیا ہے، کتنی دور کے لوگوں کو پڑوسی کہا جائے. اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. پہلا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. وہ کہتے ہیں جہاں تک کہ لوگ مسجد کی اذان کی آواز بغیر مائک کے سن رہے ہوں وہ سارے لوگ پڑوسی کہلائیں گے. دوسرا قول ہے کہ جو لوگ اقامت کی آواز سنیں، جب نماز کے لیے جماعت کے لیے اقامت و تکبیر ہو رہی ہو تو جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ سب لوگ پڑوسی کہلائیں گے. اور تیسرا قول ہے کہ جس مسجد میں فجر کی نماز میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ سارے لوگ پڑوسی کہلائیں گے، کیونکہ بہت دور دراز کا آدمی فجر کی نماز میں خاص طور سے نہیں آ سکے گا. چوتھا قول ہے
کہ جو ایک محلہ میں ایک ایریے میں رہتے ہوں وہ سب لوگ پڑوسی کہلائیں گے. اور پانچواں قول ہے کہ ہر جانب سے 40 گھر کے لوگ پڑوسی کہلائیں گے. یہ جو چوتھا قول ہے یہ حضرت عائشہ، امام اوزاعی، حسن بصری، امام زہری وغیرہ کا قول ہے. لیکن ان تمام اقوال کے پیچھے کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے. اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ اس سلسلے میں سب سے صحیح اور مضبوط بات یہ ہے کہ عرف میں، سماج میں، محاورے میں عام طور سے جن لوگوں کو پڑوسی سمجھا جاتا ہے وہ سب پڑوسی ہیں. بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ساری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، سب ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں. دیکھیے ہم بولتے ہیں پڑوسی ملک کے لوگ، ملک ہی پورا دوسرا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پڑوسی ملک بولتے ہیں. سب پڑوسی ہیں لیکن سب کے درجات ہیں. ایک ہمارے بالکل بغل میں رہنے والا ہے، ایک 2 گھر دور رہتا ہے، ایک محلے میں صرف رہتا ہے، ایک دوسرے محلے میں رہتا ہے، ایک دوسرے شہر میں رہتا ہے. پڑوسی تو سب ہیں لیکن سب کے اندر درجات اور سب کے درمیان فرق ہے. اور پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے میں بھی انہی درجات کا خیال رکھا جائے گا. چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لی جارین، میرے 2 پڑوسی ہیں، فإلی ایہما اہدی، میں کس کے پاس ہدیہ بھیجوں؟ ساری دنیا یا سارے محلے کے لوگوں تک تو کوئی ہدیہ نہیں بھیج سکتا ہے. میرے دونوں طرف پڑوسی رہتے ہیں یا بہت سے میرے پڑوسی ہیں، ہدیہ کس کے پاس بھیجوں؟ یعنی کون سا پڑوسی زیادہ حسن سلوک اور زیادہ اچھے برتاؤ کا مستحق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الی اقربہما منک بابا، تمہارے دروازے سے جس کا دروازہ قریب ہے وہ تمہارا سب سے قریبی پڑوسی ہے، سب سے پہلے اس کے گھر ہدیہ بھیجو، یعنی وہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق ہے. تو اس طرح پوری دنیا کے لوگ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، لیکن جتنی زیادہ آدمی قریبی ہے، جتنی زیادہ اس کے حقوق بڑھتے چلے گئے، جیسا کہ میں نے بیان کیا، ایک آدمی پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، مسلم بھی ہے، اس کا حق بڑھ گیا. ایک آدمی صرف پڑوسی ہے اور مسلم ہے، اس کا حق کچھ کم ہو گیا. ایک آدمی صرف پڑوسی ہے، نہ مسلم ہے نہ رشتہ دار ہے، تو اس کا حق ذرا اور کم ہے. لیکن بہرحال پڑوسی ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا اور اس کے حقوق کو ادا کرنا یہ ذمہ داری میں شامل ہے. چوتھی بات، پڑوسیوں کے حق کے درجات، یعنی پڑوسیوں کے کیا کیا اہم حقوق ہیں اور ان حقوق میں سے کون سا حق سب سے زیادہ ضروری اور پہلے نمبر کا ہے. پڑوسیوں کے حقوق میں سے سب سے زیادہ ضروری، بنیادی اور اول نمبر کا حق یہ ہے کہ پڑوسی کو کسی بھی لحاظ سے تکلیف نہ پہنچنے دیا جائے. ہماری ذات سے پڑوسی کو کسی بھی طرح سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ سب سے کم درجے کی چیز ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو آدمی واقعی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو نقصان نہ پہنچائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے کہا کہ آدمی مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے، اور 3 بار آپ نے کہا اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا ہے. قیل من یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول کون مومن نہیں ہو سکتا ہے؟ قال الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کہا وہ آدمی جس کے شر سے، جس کی برائیوں سے، جس کی تکلیف سے اس کا پڑوسی محفوظ رہا ہو، جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے کسی بھی قسم کی تکلیف محسوس کر رہا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ قسم کھا کے فرمایا لا یؤمن، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، جس کا معنی کم سے کم درجے میں یہ ہے کہ وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا گیا، ان فلانۃ تصوم النہار وتقوم اللیل وتؤذی جیرانہا بلسانہا. ایک معاشرے کے اندر خاتون ایک عورت ہے جو بڑا نماز کی پابند ہے، بہت زیادہ نماز کی پابند ہے، روزے کی پابند ہے، نوافل کی بہت زیادہ پابند ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کے ذریعہ تکلیف پہنچاتی رہتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. سارے روزے، ساری نمازیں، ساری خیر عبادت کی چیزیں اس کے لیے ضائع اور حقارت ہیں، کوئی خیر نہیں اس کے اندر. ہیا فی النار، وہ اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان کی وجہ سے، اپنی زبان کے ذریعے تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جہنم میں ہے. پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی خاتون کے لیے جہنم کی بات بتائی جو فرائض کے ساتھ نوافل کی اتنی پابند تھی، روزے کی، عبادات کی، نمازوں کی اتنی پابند تھی کہ معاشرے میں اس کی عبادت کا چرچا تھا.
شہرت تھی اس کی کہ یہ خاتون نوافل کی بہت پابند ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا لا خیر فیہا، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، وہ جہنم میں ہے، اس لیے کہ اپنے پڑوسیوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ ہمارے کسی قول سے، کسی فعل سے، کسی حرکت سے، کسی رویے سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ یہ پڑوسی کا سب سے بنیادی اور اہم حق ہے۔ تکلیف پہنچانے کی بہت سی شکلیں ہو سکتی ہیں جو بہرحال شمار میں نہیں لائی جا سکتی ہیں، لیکن چند باتیں بطور مثال میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی بات، جیسے لوگوں کے عیب کو تلاش کرنا، لوگوں کے گھر میں جھانکنا، خواتین پر نظر رکھنا، ان کے سامانوں پر نظر رکھنا، گھر میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں اس پر چپکے سے نظر رکھنا، دیکھنے کی ٹوہ کی کوشش کرنا، یہ تکلیف دینے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ دوسری چیز، لوگوں کے عیب کے پیچھے پڑ جانا، پڑوسیوں کے عیب کے پیچھے پڑ جانا، ٹوہ میں لگ جانا، کس کے اندر کون سی خرابی ہے معلوم کرتے رہنا۔ خواتین بھی سن نہیں ہیں، یہ بیماری خواتین میں خاص طور سے پائی جاتی ہے۔ محلے میں، رشتہ داریوں میں جا کر کے یہ معلوم کرنا کہ ان کے یہاں کیا خرابی ہے، کیا معاملہ ہے، کیا اختلافات چل رہے ہیں، اور اس کو ہوا دینا، بڑھانا، اضافہ کرنا، یہ پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے کی شکلوں میں سے انتہائی بدترین شکل ہے۔ تیسری چیز، جاسوسی کرنا، لوگوں کے حالات کی جاسوسی کرتے رہنا، ٹوہ میں لگے رہنا، لوگوں کے عیب کو ظاہر کرنا، لوگوں سے بیان کرنا، لوگوں کی برائیوں کو پھیلانا۔ ایسے ہی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی بھی طرح کی آواز، موبائل کے ذریعہ ہو، ٹی وی کے ذریعہ ہو، یا کسی بھی چیز کے ذریعہ، یہاں تک کہ وہ قرآن کی تلاوت کی آواز کیوں نہ ہو، اتنی بلند آواز سے تلاوت کرنا یا تلاوت کی آواز لگا دینا کہ ہمارے پڑوسیوں کو اس سے تکلیف پہنچنے لگے، اور خاص طور سے ان کی نیند اور آرام کے موقع پر، تو یہ بھی پڑوسیوں کو نقصان پہنچانے کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ یہ بات ہمیں خوب سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہماری آواز سے، ہمارے شور شرابے سے، ہمارے کسی آڈیو ویڈیو، کسی طرح کی کوئی آواز سے، یہاں تک کہ اگر جان بوجھ کر کے اذان کی آواز بھی اتنی بلند کی جا رہی ہے کہ اس سے ہمارا غیر مسلم پڑوسی تکلیف محسوس کرتا ہے، تو یہ بھی اسے تکلیف پہنچانے کی ایک شکل ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم ایک ایسی رو پر چل رہے ہیں کہ اس پر پلٹ کر غور کرنے کو تیار نہیں۔ غیر قومیں ہمیں درست کر رہی ہیں، ہم اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق کو تلف کرنے کا، پڑوسیوں کا حق مارنے کا، انہیں نقصان پہنچانے کا ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے آج جو ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، آدمی اپنے گھر کا کوڑا نکال کے باہر ڈال دیا، بلا وجہ گھر کے باہر دھلائی کر رہا ہے، بلا وجہ وہ کبوتر یا پرندہ یا کوئی اور چیز پالنا، اس کے شور، اس کی گندگی، اس طرح کی تمام چیزیں ہیں جس سے پڑوسی آئے دن پریشان رہتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہے؟ ہماری کسی بھی کام سے اگر پڑوسی کو نقصان پہنچ رہا ہے تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اللہ کی قسم، وہ آدمی نماز روزے کا کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو جائے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری کسی بھی حرکت سے، کسی بھی کام سے پڑوسیوں کو تکلیف قطعاً نہ پہنچنے پائے، یہ سب سے بنیادی اور پہلی چیز ہے۔ دوسرا مرتبہ ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے پڑوس میں جو آدمی رہتا ہے وہ بھی انسان ہی ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے غلطی تو اس سے ہوگی، اس سے بھی غلطیاں ہوگی۔ تو صرف یہ کہ نقصان نہ پہنچایا جائے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہمارے پڑوسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو معاف کرنے کا حوصلہ بھی رکھا جائے۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں لیس حسن الجواری کف الاذى عن الجار، صرف پڑوسی کو نقصان نہ پہنچانا یہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے۔ ہم سے کسی پڑوسی کو نقصان نہ پہنچے، صرف یہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہے۔ نماز روزے کے پابند لوگ تو ذرا اس کا خیال کر لیتے ہیں، صرف یہی کافی نہیں ہے، بلکہ وَلَكِنْ حُسْنَ الْجَوَارِ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى مِنَ الْجَارِ، اگر پڑوسی سے کوئی نقصان، کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس پر صبر اور برداشت سے کام لینا، یہ بھی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا ایک حصہ ہے۔ یہاں جا کر کے ہم اکثر ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے مومنین کے سلسلے میں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، وہ لوگوں کو غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان بن زائدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ العافیۃ عشرۃ اجزاء، عافیت، سکون، اطمینان، اس کے 10 حصے ہیں، اس کے 10 حصے ہیں، اس میں سے
ایک حصہ اس میں سے 9 حصہ تغافل ہے. یعنی جو آدمی دنیا میں سکون کی زندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے معاملات اور لوگوں کی عیب اور لوگوں کی تکلیف دہ چیزوں سے اپنے آپ کو ذرا غافل بنانے کی عادت ڈالے. اس پر بہت زیادہ فوکس نہ کرے، بہت زیادہ سیریس نہ ہو، معاف کرنے کی عادت ڈالے. جب یہ بات احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کہی گئی کہ عثمان بن زائدہ ایسا کہہ رہے ہیں کہ عافیت کی 10 قسمیں ہیں، اس میں سے 9 قسم تغافل ہے، تو کہتے ہیں نہیں، عافیت کی 10 قسمیں تو ہیں لیکن 10 کی 10 قسمیں تغافل ہیں. یعنی اگر عافیت چاہتے ہیں، زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو نظر انداز کرنے کا حوصلہ اور اس کا جذبہ پیدا کرنا ہوگا. نظر انداز کرنے کا حوصلہ اگر نہیں ہے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمارے لیے اذیت کا سبب بن جائیں گی. تیسرا مرتبہ یہ ہے کہ پڑوسی کی عزت کی جائے، اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اس کا بھی دائرہ بہت وسیع ہے، جتنی بھی قسم کی چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی، سب اس میں شامل ہیں. مثال کے طور پر اس سے محبت کرنا، ملاقات ہو تو سلام کرنا، سامنا ہو جائے تو اچھے چہرے کے ساتھ اس سے ملنا، مریض ہو تو اس کی عیادت کرنا، بیمار ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرنا، اگر وہ مظلوم ہے تو اس کی مدد کرنا، اگر ظالم ہے تو اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرنا، اگر پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، ضرورت مند ہے تو اس کا مالی تعاون کرنا، مصیبت میں ہے تو اس کی تعزیت کرنا، خوشی میں ہے تو اس کو مبارکباد دینا، اس کے یہاں جس قدر ممکن ہو ہدیہ بھیجنا. یہ اور اس قسم کی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اپنے پڑوسی کے اکرام، تعظیم اور اس کی عزت کا حصہ ہیں. میں آخر میں اس حوالے سے چند باتیں اور ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے لوگوں میں 3 اچھی خوبیاں پائی جاتی تھیں اور مسلمانوں میں بدرجہ اولا وہ خوبی ہونی چاہیے. زمانے جاہلیت کے لوگوں میں 3 بڑی اچھی خوبیاں پائی جاتی تھیں، مسلمانوں کو تو ضرور اختیار کر لینا چاہیے. کہتے ہیں پہلی چیز کیا ہے؟ لو نزل بہم ضیف لاجتہدوا فی برہ. اگر ان کے ہاں کوئی پڑوسی آ جاتا تھا تو اس کی خاطرداری میں، اس کی تعظیم میں وہ انتہا درجے تک پہنچ جاتے تھے، جو ان سے ممکن ہوتا تھا کر ڈالتے تھے. کسی طرح سے بخیلی اور کنجوسی اور سستی سے کام نہیں لیتے تھے. دوسری چیز، لو کانت لاحد منہم امرأۃ کبرت عنہ. اگر کسی کے پاس کوئی عمر دراز بیوی ہے، بیوی عمر دراز ہو گئی ہے تو کیسی ہی کیوں نہ ہو، کتنی بد زبان کیوں نہ ہو، کتنی تکلیف دہ کیوں نہ ہو، بڑھاپے میں اس کو طلاق نہیں دیتے تھے. یہ ان کی شرافت تھی. وہ اپنی بیوی کو، حالانکہ وہ طلاق دینے کی کثرت کے ساتھ عادی ہوا کرتے تھے اور آج بھی عرب میں ماحول ہے، لیکن اس کے باوجود بڑھاپے میں اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے تھے کہ بڑھاپے میں وہ کہاں جائے گی، بیچاری ضائع ہو جائے گی. اور تیسری خوبی یہ تھی کہ اذا لحق بجارہم دین. اگر ان کے پڑوسی کو قرض آ جائے، قرض دار ہو جائے یا اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس کے قرض کو ادا کرنے اور اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش میں لگ جایا کرتے تھے جب تک کہ وہ مکمل طریقے سے مطمئن نہ ہو جائے. تو یہ زمانے جاہلیت کی خوبی ہے جسے ہمیں اور آپ کو بھی اختیار کرنا چاہیے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ذر، یہ سب پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی شکلیں بیان ہو رہی ہیں. اذا طبخت مرقۃ، اگر تم کوئی سالن دار، شوربے دار سالن بنا رہے ہو، فاکثر ماءھا، تو پانی اس میں بڑھا دو اور اپنے پڑوسیوں کو بھی بھیجو. پانی بڑھا دو تاکہ دوسرے پڑوسیوں تک بھی کچھ شوربہ ہی پہنچ جائے. مگر اگر کوئی خاص چیز آپ بنا رہے ہیں تو پڑوسیوں تک اس کو بھیجیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو یہ حکم دیا کہ آپ کے پڑوسی کے یہاں سے اگر ہدیے کے طور پر معمولی سی چیز، کسی بکری کا کھر بھی آ جائے تو اسے بخوشی قبول کرو. کم سے کم اس نے ہدیے کے طور پر بھیجا ہے. ہدیہ دینے سے، لینے سے محبت بڑھتی ہے. پڑوسیوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کا بڑا اہم ذریعہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما آمن بی من بات شبعا وجارہ جائع الی جنبہ وہو یعلم بہ. وہ آدمی مجھ پر ایمان لانے والا نہیں ہو سکتا ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہو اور علم ہونے کے باوجود آدمی آسودہ اور پیٹ بھر کے سو جائے. یہ چند باتیں میں نے نمونے کے طور پر ذکر کی ہیں، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ سلف صالحین نے حسن پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کا وہ نمونہ چھوڑا ہے، وہ مثال چھوڑی ہے کہ جسے دنیا پیش کرنے سے قاصر ہے. مثال کے طور پر میں ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں. ایک شخص ہیں جو سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی ہیں. وہ اپنا مکان بیچنے لگے. سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑوسی اپنا مکان بیچنے لگے. ایک آدمی خریدار آیا، معاملہ طے ہو گیا، قیمت طے ہو گئی. قیمت جب طے ہو گئی تو وہ کہنے لگے، یہ تو ہمارے مکان کی قیمت ہے، ہمارے پڑوس کی کیا قیمت دو گے؟
یہ جو قیمت طے ہوئی ہے یہ میرے مکان کی قیمت ہے، میرے پڑوس کی کیا قیمت ہوگی؟ اس نے کہا کہ پڑوس کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ کہا یقیناً ہوتی ہے، کیونکہ جو پڑوسی میں تم کو دے رہا ہوں اس جیسا پڑوسی تمہیں نہیں ملے گا، تمہاری ہر دکھ مصیبت پریشانی میں تمہارے ساتھ کھڑا تم کو ملے گا، اس کی بھی قیمت میں لوں گا۔ اگر آپ خریدنا چاہیں تو خریدیں۔ سعید بن عاص کو معلوم ہوا کہ یہ آدمی ہماری اتنی عزت کر رہا ہے کہ ہمارے پڑوس کی بنیاد پر اپنے مکان کی الگ سے قیمت رکھتا ہے، اب ان کا حسن سلوک دیکھیے۔ معلوم ہوتے ہی فوراً قیمت لے کر کے آئے اور کہنے لگے سمجھ گیا آپ کو شاید کوئی پریشانی ہے اسی لیے آپ مکان بیچنا چاہتے ہیں، آپ کو مکان بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، یقیناً پڑوسیوں کے ذریعہ ہی مکان کی قیمت بڑھتی ہے، یہ آپ پیسہ لیجیے، اپنی ضرورت پوری کیجیے، آپ یہی رہیے، ہمارے پڑوسی بنے رہیے۔ اس قسم کے واقعات سلف صالحین میں بھرے پڑے ہیں۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے لوگوں سے، اپنے ہم وطن کے لوگوں سے عزت تو چاہتے ہیں، احترام چاہتے ہیں، اسلام کی بنیاد پر اکرام سب کچھ چاہتے ہیں، مطالبہ ہمارا ڈیمانڈ تو بہت ہے، لیکن اسلام کے طور طریقے کو ہم نے معاشرے میں دکھلایا ہی نہیں، بلکہ رویہ ہمارا ایسا ہے کہ جس کی بنیاد پر اسلام کی شبیہ اور شکل خراب ہو رہی، ہمیں دیکھ کر کے لوگ اسلام کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے ذریعہ اسلام کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے، ہمارے ذریعہ جو اچھا میسج پہنچنا چاہیے، جس کے ذریعہ بڑی تعداد میں پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہوئے تھے، آج وہ سلسلہ بالکل الٹا ہو گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے، جیسے روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ بہت سی تعلیمات ہیں اور اس پر سارا فوکس، ساری توجہ ہماری ہوتی ہے، ایسے اسلامی تعلیمات کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہوئے، ایمان اور عمل صالح کا ایک حصہ سمجھتے ہوئے اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو سمجھیں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں کتاب و سنت کو صحیح معنوں میں سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔